Hello, welcome to another session of Mahiyatul Amraz. Today we will explain the introduction of Unani medicine, some new parts, and the fundamentals, the principles of Unani medicine. So we will discuss some basics. آج کے اس سیشن میں ہم طب یونانی کے کچھ اہم بنیادی مضامین اور کانسیپٹس پر بات کریں گے اور ان کے تعلق سے بات کریں گے جو ماہیت الامراض کے لیے ضروری ہیں، جو ماہیت الامراض اور یونانی پیتھولوجی کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ان کو ایکسپلین کر کے اس کے بعد ہم ماہیت الامراض کے ایکچوئل کور کنسیپٹس پر ڈسکشن کریں گے۔ تو طب یونانی کے بنیادی نظریات میں ایک سب سے اہم چیز ہے امور طبیعہ۔ تو امور طبیعہ پر جیسے کہ پہلے لیکچر میں ڈسکشن ہو چکا کہ اس میں 7 امور ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے ارکان یا عناصر۔ ارکان یا عناصر کیا ہیں؟ اس کا بھی تذکرہ ہم نے مختصراً کیا ہے اور اس کی مزید باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے کی جائیں گی۔ ارکان کا جو سنگولر ہے وہ رکن یا عنصر، ارکان یا عناصر اس کی جمع ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 4 ارکان ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی، جیسا کہ پہلے ڈسکشن میں باتیں آ چکی ہیں۔ تو ان 4 عناصر کے ملنے سے انسان کا بدن وجود میں آتا ہے، اور اس میں سے ہر ایک عنصر، چاہے وہ آگ ہو یا ہوا ہو یا پانی ہو یا مٹی ہو، ہر ایک عنصر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ 2 کیفیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی ہے کہ ہر وجود میں، ہر چیز میں 4 کیفیات ہوتی ہیں، اور کیفیات اربعہ کا یونانی تصور ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو طب یونانی میں جو عنصر کا یا ارکان کا نظریہ ہے، اس میں بھی ہر رکن کو 2 کیفیات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ آگ کے اندر حرارت کے ساتھ یبوست ہے، پانی کے اندر برودت کے ساتھ رطوبت ہے، ہوا میں حرارت اور رطوبت ہے، اسی طرح مٹی میں یبوست اور برودت ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں، اور ان 4 ارکان میں ہر ایک رکن میں 2 کیفیات پائی جاتی ہیں، ایک کیفیت فاعلہ اور ایک کیفیت منفعلہ۔ تو کیفیت فاعلہ حرارت اور برودت کو کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، اور کیفیت منفعلہ رطوبت اور یبوست کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک رکن میں ایک کیفیت فاعلہ اور ایک کیفیت منفعلہ موجود ہے۔ البتہ اس میں ہر رکن کے اندر ایک خصوصیت ایسی ہے جو زیادہ منسلک ہے اس رکن سے۔ مثال کے طور پر اگر آگ کو دیکھا جائے تو اس میں حرارت ایسی پائی جاتی ہے جو کسی عنصر میں نہیں ہے، سب سے زیادہ حرارت اس میں پائی جاتی ہے۔ اس طرح ہوا میں سب سے زیادہ رطوبت پائی جاتی ہے، پانی میں سب سے زیادہ برودت ہوتی ہے، اور ارتھ میں یا زمین میں یا ارض میں سب سے زیادہ یبوست پائی جاتی ہے۔ اگر یہ جو 4 عناصر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ 4 عناصر صرف نمونے کے طور پر ہیں۔ اگر ان کی ایکچول پیور فارم جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ہمارے سامنے جو آگ ہے، ہمارے سامنے جو ہوا ہے، وہ ایسی ہوا نہیں ہے جس کے اندر پانی کا اثر نہیں ہے، جس کے اندر آگ کا اثر نہیں ہے، سن لائٹ کا اثر نہیں ہے، بلکہ ہوا ایسی ہوتی ہے جو پانی سے، ارض سے اور آگ سے متاثر ہے۔ تو اس لیے مختلف کیفیتوں سے یہ مل جاتی ہے۔ اگر پیور فارم میں سارے عناصر دیکھے جائیں تو آگ کے اندر خالص حرارت ہے، ہوا میں خالص رطوبت ہے،
پانی میں خالص برودت اور جو خالص عرض ہے اس میں خالص یبوست اور ڈرائنس ہے. انہی 4 عناصر سے ملنے کے بعد مختلف چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں. جیسا کہ پہلے ہم نے آرگنائزیشن میں دیکھا، ہیومن باڈی کا آرگنائزیشن اکارڈنگ ٹو یونانی فلاسفی. تو اس میں پلانٹس بنتے ہیں، پھر اینیملس اسی سے بنتے ہیں، منرلس بنتے ہیں. تو یہ پلانٹس، اینیملس، منرلس جو بنتے ہیں انہی 4 عناصر کے ڈفرینٹ پروپورشن سے بنتے ہیں اور ڈفرینٹ کمبینیشن، نیچرل کمبینیشن جو مختلف عناصر کے ہوتے ہیں ان سے یہ پلانٹس، اینیملس اور منرلس بنتے ہیں. اس میں بھی پلانٹس کے اندر بھی بہت ویریشن ہے، ہزاروں لاکھوں ٹائپ کے پلانٹس ہیں. تو ان کے اندر جو ویریشن ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو پروپورشن ہے ان 4 عناصر کا وہ مختلف ہے. اسی طرح اینیملس کے اندر، منرلس کے اندر ویریشنز پائے جاتے ہیں، اور یہی ویریشن جو مختلف چیزوں میں پایا جاتا ہے ارکان کے ملنے سے، اور جو انٹیگریٹڈ کوالٹی بنتی ہے ڈفرینٹ پروپورشنز کے ملنے سے، جو ڈفرینٹ مناسب اجزاء کے ملنے سے جو نئی ایک امتزاجی کیفیت بنتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مزاج یا ٹیمپرامنٹ یا کانسٹیٹیوشن. تو مزاج کیا ہے کہ پوری دنیا میں، کائنات میں ہر چیز کے اندر ایک خاص مزاج پایا جاتا ہے جو 4 ایلیمنٹس کے آپس میں ملنے سے پیدا ہوتا ہے اور ایک نئی کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس خلقت کے لیے یا اس پرٹیکولر اینیمل یا پلانٹ یا منرل کے لیے، اس کے فنکشنز کے لیے وہ سوٹیبل ہوتی ہے. پلانٹس کا مزاج اگر اینیملس کو دے دیا جائے تو اینیملس کے اندر وہ فنکشنز انجام نہیں پائیں گے. اینیملس کا مزاج، اینیمل میں ہی مختلف اینیملس کا مزاج الگ ہے، اور وہ مزاج ایسا ہے جو ان کے پرٹیکولر فنکشنز کے لیے ضروری ہے. جیسے شیر کا مزاج اور بکری کا مزاج میں جو فرق ہے وہ ان کے افعال و خواص کے لیے ضروری ہے. تو یہ نیچرل ایک فلسفی ہے مزاج کی اور ارکان کی. سو among امور طبیعہ، among 7 factors for natural existence, first one is arkan, and this arkan is actually very fundamental umur, fundamental amr. In Arabic, arkan in plural form is arkan, and in singular form it is rukn. Similarly, anasir is also a similar term for arkan. The singular for anasir is unsur. So this is the singular for anasir. So each element among these 4 arkan, each one is having one active quality and one passive quality. Like mentioned here, fire is having hot and dry. Similarly, air is having hot and wet, and water is having cold and wet, and earth is having cold and dry qualities. And these qualities are very essential for these arkan. And among these qualities, fire is having essentially hot property. What we see are just presentation of these elements, not the actual or in pure form. The air which we are feeling or we are observing is not in actual form. The actual form of air is wet, but it has both hot and wet quality, and wet quality is very much found in air. Similarly, cold property is very much found in water, although it is cold and wet. And similarly, dryness is found at its peak in earth. So in this way, all these properties are associated with 4 elements, and different combinations of these 4 elements result in different creations like plants and animals and minerals. And each combination among these plants, animals and minerals, there are different species, and each one is having a different proportion of these different animals. The integrated quality, the integrated new quality, which is a result of these fixed proportion of different elements
and their qualities, it results in new integrated quality, and this new integrated quality is very much suitable for normal structure and normal function of that particular species. So in this way, arkan is first one, and mizaj is second important umur tabiya. Now coming to the significance of elements, how these elements are integrated and what are their important contributions in different species. So nar is its role is construction of things. Its role in construction of things is to mature, to refine and intermingle with all things. So maturation, refining and mixing, these properties are actually associated with nar. In every species, the different proportions of raw material are properly matured, properly refined and intermingled with the help of nar. And the second one is hawa, air. So its important contribution is it make things fine, lighter and more delicate, softer and better able to move. So moment, keeping the thing light and fine and the delication, these all things are because of air. Air which is an ingredient of different objects, different species. So you can see the birds are lighter in weight because they are having more air spaces in their body, in their bones. So air is very essential for delication, for making the things light and fine and soft. And even in the moment, air is very essential. And then ma or water, what is its role? It can be dispersed easily and it can assume any shape, any non-permanent shape. So for shaping anything, water is very essential for to make anything of different shape, and to reshape anything, water is very essential. And for earth, the fourth element, it is required to fix and hold things together into a compact form. So it is also important after shaping anything to retain its shape and to fix and hold that thing in that particular shape or that particular form. अर्थ इज रिक्वायर्ड. तो इस तरह से अनासिर की जो खसूसियात हैं वो हम देखें तो आग के अंदर जो खसूसियत पाई जाती है वो ये है कि आग जो है वो चीज़ों को पुख्ता बनाने में और पकाने में और उसको रिफ़ाइन करने में और उसको आपस में मिलाने में आग मुआविन होती है और आग की ज़रूरत होती है. जैसा कि हम देखते हैं कि घरों में जब खाना बनता है तो उसके लिए आग की ज़रूरत जिस तरह उसमें होती है उसी तरह किसी भी चीज़ को बनाने में, और जिस तरह दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हैं तो उसमें आग का जो रोल रहा है वो इस तरह का है कि वो चीज़ें मैच्योर फॉर्म में हो जाएं और रिफ़ाइन हो जाएं और आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं. इसी तरह हवा की ज़रूरत इसलिए होती है कि हवा चीज़ों को हल्कापन, लताफ़त देती है, नज़ाकत देती है, उसको सॉफ्ट बनाती है और उसकी हरकत में मुआविन होती है. जैसा कि मैंने मिसाल परिंदों की दी कि परिंदे उनके अंदर हवाइयत ज़्यादा होती है, उनके बदन के अज्जा में हवाइयत ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर लताफ़त और पाई जाती है और उनके अंदर हरकत ज़्यादा पाई जाती है. इसी तरह जो तीसरा उन्सर है माँ, जैसा कि हम देखते हैं कि लिक्विड चीज़ें और माँ जो है वो ईज़िली कहीं भी डिस्पर्स हो सकती है, मुख्तलिफ़ शेप में ढल सकती है. उसी तरह चीज़ों को मुख्तलिफ़ शेप में ढालने के लिए हवा पानी की ज़रूरत होती है. तो इंसानी या किसी भी स्पेसीज़ के डिफरेंट शेप के बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है. और अर्थ की ज़रूरत इसलिए है कि अर्थ या अर्ज़ी अज्जा जो होते हैं वो चीज़ों को एक पर्टिकुलर शेप में होल्ड कर लेते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसको उस फॉर्म में रिटेन करते हैं, उसको बाकी रखते हैं.
تو اس طرح ان عناصر کی اہمیت ہے، اور ان سب کے ملنے کے بعد، ان کے مختلف پورشن میں ملنے کے بعد مختلف چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ہم اس حیثیت سے کائنات کے مختلف مخلوقات میں، مختلف چیزوں میں غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزاج کے تعلق سے ایک بہت اہم اسکیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ مزاج کی جو اسکیل ہے، مزاج کی ٹائپس کو بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جو انسانی یا کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ مختلف مزاج مختلف پورشن میں ارکان ملتے ہیں، اس لیے ان کے مختلف مزاج بھی بنتے ہیں، اور ہر مزاج اس اسپیسیز کے لیے یا اس نوع کے لیے اہم ہوتا ہے، اس کے طبعی ساخت کو اور اس کے طبعی افعال کو انجام دینے کے لیے۔ تو مزاج کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، کتنی اقسام ہیں، وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ آسان کرنے کے لیے ہم نے اس کی مدد لی ہے۔ 2 اسکیلز ہم نے بنائی ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ایکس اسکیل اینڈ دس از وائی اسکیل۔ سو آن یہ ایکس اسکیل میں ہم کولڈ اور ہاٹ 2 ایکسٹریم رکھتے ہیں، یہاں پر بالکل برودت ہے، اور یہاں پر ایکسٹریم حرارت ہے۔ تو ایکسٹریم برودت سے لے کے ایکسٹریم حرارت تک اس کے ایک اسکیل ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کیفیت فاعلہ کی اسکیل، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیفیت فاعلہ کی اسکیل۔ اسی طرح ایکسٹریم یبوست اور ایکسٹریم رطوبت کی ایک اسکیل ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت منفعلہ یا پیسیو کوالٹی کی اسکیل۔ ان دونوں ہی کے بیچ میں جو نقطہ ارتکاز ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معتدل ہے یا نیوٹرل پوائنٹ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مزاج کی جو اقسام بنتی ہیں، اس کوارٹنٹ میں جو بھی آئے گا تو وہ چونکہ حرارت بھی اس طرف ہے اور اس طرف رطوبت ہے، تو جتنا معتدل سے دور جائے گا حرارت میں بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ وہ رطوبت میں بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر رطوبت آتی جائے گی۔ تو ہاٹ اینڈ ویٹ یہ انٹیگریٹڈ کوالٹی اس کوارٹرنٹ کے لوگوں میں پائی جائے گی، جو اس کے اندر پائے جائیں گے، اس میں ہاٹ اینڈ ویٹ کوالٹی ہوگی۔ اسی طرح اس کوارٹرنٹ میں، نیچے والے کوارٹرنٹ میں آپ دیکھیں تو ان کے اندر اسکیل کے اکارڈنگ ہاٹ اور ڈرائی خصوصیت ہوگی کہ ہار اور یابس مزاج ہوگا۔ اس اسکیل میں دیکھیں تو بارد یابس، اور اس اسکیل میں آپ دیکھیں تو بارد اور رطب مزاج پایا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کے 4 مزاج 4 کوارٹرنٹ میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے یہیں پر جو ایک نقطہ ارتکاز ہے، جو لوگ یہاں پائے جاتے ہیں جن کے مزاج اس طرح کے ہیں درمیان میں، تو اس طرح کے جو مزاج کے لوگ ہوں گے ان کو ہم معتدل کہیں گے، جو کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت جو ہے یہ ان کا پایا جانا یہ کوسچنیبل ہے۔ بہرحال جو معتدل کے بالکل قریب، بالکل معتدل تو نہیں، معتدل کے قریب بھی ہوتے ہیں تو انہیں بھی معتدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرارت اور برودت کی اسکیل پر پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر یا تو یبوست ہوتی ہے یا پھر رطوبت ہوتی ہے۔ تو جو حرارت اور برودت کے اعتبار سے تو معتدل ہیں، لیکن حرارت اور برودت کے اعتبار سے نارمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ اس اسکیل پہ پائے جا رہے ہیں۔ اس اسکیل پہ جو پائے جائیں گے وہ حرارت اور برودت پر معتدل ہیں، لیکن یا ان کے اندر یبوست بڑی ہوگی یا ان کے اندر رطوبت بڑی ہوگی۔ تو اس رطوبت اور یبوست کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا تو وہ موئسٹ ہوں گے، مرطوب کہلائیں گے، یا یابس کہلائیں گے۔ تو اس طریقے سے 2 مزاج یہ ہو گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو رطوبت اور یبوست کے معاملے میں معتدل ہیں، لیکن ان کے اندر حرارت بڑی ہوئی ہے یا برودت بڑی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس اسکیل پہ پائے جاتے ہیں، اس اسکیل کے قریب ہیں، جن کے اندر کیفیت منفعلہ کے اعتبار سے اعتدال ہے، لیکن حرارت یا برودت بڑی ہوئی ہوگی، تو وہ ہار یا بارد کہلائیں گے۔
تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو مزاج ہو جاتے ہیں وہ 9 مزاج کی اقسام بنتی ہیں، 9 کمپاؤنڈ مزاج بنتے ہیں۔ 9 کمپاؤنڈ مزاج اس طرح سے کہ یہ کیفیت فاعلہ اور منفعلہ دونوں میں معتدل ہیں یا معتدل کے قریب ہیں، تو وہ معتدل کہلاتے ہیں۔ یا جو لوگ حار یابس ہیں یہ دوسرے، جو حار رطب اور جو حار یابس ہیں وہ تیسرے، جو بارد یابس ہیں وہ تیسرے، جو بارد رطب ہیں وہ چوتھے۔ اسی طرح رطب لوگ جن کے اندر کیفیت منفعلہ کے اعتبار سے ہی تمیز آتی ہے، کیفیت فاعلہ ان کی معتدل ہے۔ اسی طرح یابس لوگ، حار لوگ اور بارد لوگ، تو اس طریقے سے ٹوٹل جو اقسام بنتی ہیں وہ 9 بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ان ٹائپس آف مزاج we will see the classification of mizaj, how mizaj is classified and different individuals are classified according to their mizaj. So here we can see there are this scale can be explained in a better way. With this scale you can understand different types of mizaj. So you can see this scale, on x axis kayfiyat fa'ila, active quality is mentioned on this x axis, and on y axis, on this axis kayfiyat munfaila or passive quality is explained. So individuals may occur at any quadrant, they may locate at any place. So if we see in this quadrant, all the individuals who fall in this category will be called as hot and wet or har ratb. Similarly har yabis and barid ratb and barid yabis, cold wet and cold dry. So in different quadrants we can easily locate individuals according to this axis, x axis and y axis. The people who are located below the far from the center are having more hotness or more wetness. Similarly people here who are located far, for example this one, he is cold and dry, but in comparison to this individual who falls here, he is less cold and dry. So similarly in every quadrant there are different individuals who can be categorized in hot and wet and hot and dry, cold and wet and cold and dry, but their severity and their range variations are possible. So these are 4 compound mizaj types. Apart from these 4, there may be some individuals who might be located here in the near the center. So this mizaj is because coldness and hotness is also neutral, and dryness and wetness is also neutral. So people who are located here and near this point will be called as neutral or mu'tadil. So this is 5th category, and some individual may be neutral in terms of coldness and hotness. People who are neutral in terms of coldness and hotness, who are located on this y axis, for example, they are neutral in terms of cold and hot, but they might be either wet. Individual who is located here will be called as wet. An individual who is located, for example, here will be called as dry, having dry temperament. So this is also a compound mizaj type. We are considering both active quality as well as passive quality. The active quality is neutral, but the passive quality is dry, so he will be called as having dry mizaj, having yabis mizaj. So this is again apart from these 4 and 5th category, this is 6th and 7th category, and 1, 2, 3, 4, 5th and 6th category. Sorry, 5th this is 6th, and this one is 7th. This one is 7th. And
like in the hot, dry and wet, we may locate any individual here who is, in terms of passive quality, this individual is having neutral mizaj, but in terms of active quality, this individual is having cold mizaj. So this individual will be called as a person with cold mizaj, because he is having mizaj, compound mizaj. In terms of active quality he is cold, in terms of passive quality he is neutral, so he will be generally called as cold. Similarly, a person who is located here will be called as hot, because he is neutral in passive quality. So this is again, this is the 8th type, and this one is 9th type. So in this way 9 categories of mizaj are described. The third important concept or arkan, the third important umur is اخلاط. تو اخلاط کیا ہیں؟ اخلاط تیسرے امور طبیعہ میں سے تیسرے امر کے طور پر ہیں، اور اس میں اخلاط کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں، دم ہے، بلغم ہے، صفرا ہے اور سودا ہے. تو یہ 4 اخلاط اطباء نے، فلاسفہ نے بتائے ہیں، اور ان چاروں اخلاط کو مختلف مزاج کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا ہے. جیسے دم کا مزاج جو ہے وہ حار رطب ہے، اور بلغم کا مزاج بارد رطب ہے. سملرلی صفرا کا مزاج جو ہے وہ حار یابس، اور سودا کا مزاج بارد یابس. یہ مزاج اور یہ اخلاط اطباء نے بتائے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے یہ ان اخلاط کے وجود کے بارے میں کافی زمانے سے ایک ایگریمنٹ پایا جاتا ہے طب یونانی میں، اور مختلف بیماریوں کا تعین اخلاط کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. ان اخلاط میں سے ہر خلط کا ایک اہم فعل ہے یا کئی افعال ہیں. مثال کے طور پر دم کا جو بہت اہم فعل ہے وہ انسانی بدن کو تغذیہ فراہم کرتا ہے، تغذیہ. اور بلغم کا جو فعل ہے وہ یہ ہے کہ بلغم خام خلط ہے، ضرورت پڑنے پر یہ دم میں منتقل ہو جاتا ہے، دم میں اس کا استحالہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بلغم کی خاصیت ہے کہ یہ اعضاء کو تر رکھتا ہے، رطوبت پہنچاتا ہے. اور جو اعضاء بلغمی مزاج کے ہوتے ہیں جیسے دماغ، ایسے اعضاء کو یہ تغذیہ فراہم کرتا ہے. تو ہر خلط اپنے جیسے مزاج کے اعضاء کو تغذیہ فراہم کرتا ہے. اس کی بحث آگے آئے گی کہ کس قسم کے عضو کا کیا مزاج ہوتا ہے. بہرحال ہم یہاں بلغم کو دیکھ رہے ہیں، اخلاط کو دیکھ رہے ہیں. اخلاط کے اعتبار سے اخلاط کے جو مزاج ہے اسی اعتبار سے ان کا ڈفرینٹ آرگنس کو نرشمنٹ پہنچانا ہے. صفرا کا جو فعل ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ صفرا بلڈ کی وسکوسٹی کو بڑھنے نہیں دیتا. جب بلڈ وسکوسٹی بلڈ کے اندر بڑھنے لگے تو صفرا اس کو کم کرتا ہے، اس لیے بلڈ کے ساتھ ساتھ صفرا کا بھی اس میں پایا جانا ضروری ہے. ہاٹ اور ڈرائی، حار یابس اعضاء کو، جیسے پھیپھڑے ہیں، ان اعضاء کو صفرا تغذیہ فراہم کرتا ہے. اور چونکہ پھیپھڑوں کا جو فعل ہے کنٹینیوسلی سانس لینا اور ہوا اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو خشک رکھا جائے، اس کو رطوبت اس کے اندر بڑھنے نہ دی جائے. تو حرارت اور یبوست والے اعضاء میں سے لنگس بھی ہے، اور اس کو یہ تغذیہ فراہم کرتا ہے. اور اسی طرح انٹسٹین میں جو بائل ہوتا ہے، تو بائل جو ہے وہ انٹسٹین کے اسٹول کو پاس کرنے میں اور انٹسٹین کو اسٹول سے کلین کرنے میں، صاف کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. سودا کی جو خصوصیات ہیں، سودا کے جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ سودا بلڈ کے اندر جو وسکوسٹی ہے اس کو بڑھاتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے، کچھ چیزیں وسکوسٹی کو کم کرتی ہیں ضرورت پڑنے پر، کچھ چیزیں وسکوسٹی کو بڑھاتی ہیں. تو سودا بڑھاتا ہے اور صفرا اسے کم کرتا ہے. تو یہ بیلنس مینٹین رہنا ضروری ہے. اسی طرح سودا کا کام یہ ہے کہ چونکہ اس کا مزاج بارد یابس ہے،
اس لیے سودا ایسے اعضاء جو بارد یابس مزاج کے ہوتے ہیں ان کو یہ تغذیہ فراہم کرتا ہے. اور ایک اس کا بہت اہم فعل یہ ہے کہ یہ بھوک لگاتا ہے, جو اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانے کی, ایپیٹائٹ, یہ اس کو بڑھاتا ہے. سو ان تھرڈ امور طبیعہ, تھرڈ ون از اخلاط, اور it is also called as humors. It is a plural form of health. Health is literally mean for humor, and the plural form is akhlaq. So it is an Arabic word. It is meant for the mixed liquid. So akhlaq are categorized into 4: dam, balgam, safra and sauda. So among these, every health is having a particular mizaj. Like this, dam is having hot and wet, balgam is having cold and wet, safra or yellow bile is having hot and dry temperament, and soda is having cold and dry temperament. And every health has a function. For example, the main function of dam is nourishment of body organs. Most of the body organs are nourished by dam. For example, liver and muscles, heart, and all the important vital organs. And the balgam is very essential in cases of in conditions like nutritional deficiency. It is having property of conversion into blood. Whenever it is needed, balgam is considered as a raw material. Whenever needed, it is converted into them, and it provides nourishment to the body, and it provides moisture to many organs where moisture and moistness and wetness is very essential. Like bones, moisture is very essential for their proper functioning, so it provides moisture to such organs. It nourishes cold organs, cold and wet organs, for example brain. Safra is essential for decreasing the viscosity of blood, and it also nourishes hot and dry organs like lungs. Lungs are having mizaj hot and dry, and safra is also having same mizaj, so it is required for nourishment of lungs. And then safra also cleanses the intestine from stool. It is also an important function. Soda increases the viscosity of blood. It nourishes the cold organs, cold and dry organs like bone. Bone is considered as cold and dry. Similarly, hairs are also considered as cold and dry. So soda nourishes both these organs, and it also increases the appetite. So in this way, different akhlaq are classified and their functions are described here, and these all humors or akhlaq are found in the blood in the mixed condition, and wherever which health is required, it is used for nourishment and different functions. So how these akhlaq are segregated when nourishment is required in different organs is carried by different umur tabiya, further described in next slides.